سلاست الاصول کے نام سے رکھا گیا ہے، اور جس کتاب کے چند اوراق آپ اب آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کتاب پر اور اس کتاب کے متعلق انشاءاللہ ہماری یہ پہلی کلاس ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے ایک تمہیدی کلاس لے چکے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ہم اس رسالے کے نام کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو کتاب کا نام نظر آتا ہے اور ایک کتاب لکھنے والے کا نام۔ جی کتاب کا نام کیا ہے؟ سلاست الاصول، کیا نام ہے؟ اور کتاب کی رائٹر کون ہے، لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ۔ پہلی کتاب جو ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے وہ کیا تھی؟ نواقض الاسلام۔ وہ کنہوں نے لکھی تھی؟ وہ بھی انہوں نے لکھی تھی، اور یہ کتاب بھی اور یہ رسالہ بھی انہی کا ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ التمیمی۔ اب آتے ہیں کتاب کے نام کے اوپر اختصاراً، اور چند بنیادی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس کے بعد ہم کتاب کا آغاز کر دیں گے۔ کتاب کا نام ہے سلاست الاصول۔ سلاسہ کس کو کہتے ہیں؟ تین کو کہتے ہیں عربی میں، واحد، اثنان، ثلاثہ۔ تو سلاسہ کہتے ہیں تین کو، اور اصول جو ہے یہ جمع ہے اصل کی۔ کس کی جمع ہے؟ اصل کی۔ اور اصل جو ہوتی ہے، اصل کسی نہ کسی چیز کی بنیاد کو کہتے ہیں، کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں، اس کی بیس کو کہتے ہیں، یہ اصل ہے۔ جس طرح ہمارے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یار اس کی تو اصل ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آپ بات کر رہے ہو۔ تو اصل بنیاد کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بہت پیارے نام کا انتخاب کیا، سلاست الاصول، تین بنیادی باتیں، تین ایسی باتیں جس کو آپ جڑ کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی بنیاد کہہ سکتے ہیں، اپنے عقیدے کی بنیاد کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ تین اصول شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیے۔ اب دیکھیں نا، جتنی جڑ مضبوط ہوگی وہ درخت اتنا ہی زیادہ تاثیر قائم رہے گا۔ اگر جڑ ہی مضبوط نہ ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں ہوا کے چند جھونکے بھی درخت کو گرا دیتے ہیں، وگرنہ اگر جڑ مضبوط ہو، طوفان آئے، اندھیریاں آئے، جو بھی آئے، اس درخت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑ مضبوط ہے۔ اسی طرح یہ سلاست الاصول کتاب شیخ الاسلام نے اس لیے لکھی کہ اہل ایمان، اہل اسلام اس کتاب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ اپنے عقیدے کی جو جڑ ہے، عقیدے کی جو بنیاد ہے، اس کو اتنا مضبوط کر لیں کہ فتنوں کے طوفان آئیں، فتنوں کی اندھیریاں آئیں، فتنوں کے جھونکے آئیں، اس بندے کا کبھی بھی عقیدہ خراب نہ ہونے پائے۔ اس لیے اس کتاب کا نام سلاست الاصول رکھا گیا۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انسان کے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، ان سارے عملوں کا کس پر دار و مدار ہوتا ہے؟ عقیدے پر ہوتا ہے۔ یہ سارے عملوں کی بنیاد عقیدے پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو آپ کے اعمال درست ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو آپ بھلے جتنے عمل کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ انسان کو ہونے والا نہیں ہے۔ بھلے وہ انسان حاجیوں کو سوٹ دے دے، حاجیوں کی خدمت کرے، حاجیوں کو کھانا کھلائے، بھلے وہ کعبۃ اللہ کے 60 حج کر لے، لیکن اگر اس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس بندے کے اعمال اس کو فائدہ دینے والے نہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی کے اندر بھی دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یا اگر آپ اپنے ایمان کو یا اپنے قرآن کو پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے معاملات۔ یا تو آپ کے عقائد ہیں یا آپ کے معاملات ہیں۔ معاملات مطلب اعمال، معاملات مطلب جو ہم دنیا میں
لین دین کرتے ہیں، جو دنیا میں اخلاقیات سے متعلق ہیں، دنیا میں جتنے معاملات ہیں، اس کو آپ اعمال بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو عقائد ہیں یا تو معاملات ہیں، اور ہمیشہ انسان کے معاملات تبھی درست ہوتے ہیں جب اس کے عقائد درست ہوتے ہیں۔ اگر عقائد بھی درست نہیں ہوں گے تو انسان کے معاملات خراب ہوں گے۔ آج موجودہ معاشرے میں ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں جتنے آپ کو فتنے، فساد، خرابیاں نظر آتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد درست نہیں ہیں۔ لوگوں کے عقائد درست نہیں ہیں، ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پھسل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ شیطان کے راہی بن جاتے ہیں۔ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات بڑی خوبصورت انداز میں ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر جو سب سے پہلا کام کیا وہ عقیدے کا۔ آپ مکہ میں کتنے سال رہے بتائیں؟ مکہ میں نبی علیہ السلام کتنے سال رہے؟ 13 سال۔ 13 سال جو مکہ میں رہے، نبی علیہ السلام نے عقیدے پہ کام کیے۔ جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر عقائد کے بارے میں بات ہے، کیونکہ مکہ کے لوگوں کے عقیدے خراب تھے۔ 13 سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقیدے درست کرنے پہ لگائے، اس کے بعد آ کر کے معاملات اور باقی ساری جنگیں اور باقی سارے معاملات اور حکومتیں اور یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن 13 سالوں میں نبی علیہ السلام نے فقط عقیدے پہ کام کیے ہیں، اور اس کا رزلٹ دیکھیں، جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو لٹیرے تھے وہ محافظ بن گئے، اور جو بچیوں کو درگور کرنے والے تھے وہ نہ صرف اپنی بچیوں سے پیار کرنے لگ پڑے، وہ لوگوں کی بچیوں کو اپنے پاس لا کر کے ان کی پرورش کرنے پر بھی فخر محسوس کرنا شروع ہو گئے، بلکہ ایک ایک بچی پہ 3 صحابہ کرام جھگڑتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک کہتا تھا میں اس کی پرورش کرتا ہوں، ایک کہتا تھا میں اس کی پرورش کرتا ہوں، ایک کہتا تھا میں اس کی پرورش کرتا ہوں۔ یہ عقائد کی اصلاح ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آتے ہیں اور آ کر کے اپنی زمین کے جھگڑے کو سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ میری ہے اور ایک کہتا تھا یہ میری ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب معاملہ ان کا سامنے رکھا عقیدے کا تو ایک کہتا تھا نہیں حضور مجھے چھوڑو، آپ یہ زمین کا ٹکڑا اسے دے دو۔ وہ کہتا تھا نہیں حضور مجھے رہنے دو، یہ زمین کا ٹکڑا اسے دے دو۔ یہ انقلاب کس وجہ سے آیا؟ یہ سارے کا سارا معاملہ کس وجہ سے بہتر ہوا؟ صرف اور صرف عقیدے کی وجہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر عقیدے کے معاملے میں آپ علیہ السلام نے بہتریاں پیدا کی، آپ نے ان لوگوں کے عقیدے کو بہتر کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے سارے معاملات بہتر ہو گئے۔ جب ہمارا عقیدہ ہی بنیادی طور پر درست نہیں ہوگا تو ہمارے معاملات کیسے درست ہوں گے؟ معاشرے میں چور لٹیرے پیدا ہوں گے، عقیدہ درست نہیں ہے، معاشرے کے اندر قاتل پیدا ہوں گے، عقیدہ درست نہیں ہے، معاشرے کے اندر زانی پیدا ہوں گے، عقیدہ درست نہیں ہے، معاشرے کے اندر جہلا پیدا ہوں گے۔ تو یہ سارے کی ساری خرابیوں کی ایک بنیاد ہے، اور وہ ہے کہ جب انسان اپنے عقیدے کو درست نہ کرے۔ اگر عقیدہ درست کر لیں گے، جڑ مضبوط ہو جائے گی، بنیاد مضبوط ہو جائے گی، اس کے بعد اگر آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہو کر کے اپنی زندگی کو بسر کریں گے، پھر آپ میں خرابیاں نظر نہیں آئیں گی۔ تو اس موجودہ رسالے کے اندر بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 3 اصولی باتوں کا ذکر کیا ہے، جن کا تعلق نہ صرف ہماری زندگی کے ساتھ ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اہم ترین کتاب ہے، یہ اہم ترین رسالہ اور کتابچہ ہے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے لکھا، اور جس کا نام رکھا ثلاثۃ الاصول۔ کیا معنی ہوگا؟ 3 بنیادی باتیں، 3 ایسی اصل باتیں کہ جس پر میرے تمام کے تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ اصل میری ٹھیک ہوگی، یہ جڑ میری مضبوط ہوگی، تو میرے معاملات بھی سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں جی؟ اعلم
جان لیجئے رحمک اللہ, اللہ آپ پر رحم کرے, اللہ آپ پر رحم کرے. سب سے پہلے انہوں نے کہا اعلم, جان لیجئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ ایک ہے, نہیں, بلکہ اللہ حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, اے میرے محبوب پیغمبر آپ جان لیجئے, اس کا علم حاصل کریے, اس کے بارے میں معرفت حاصل کیجیے. تو اسی طرح وہی لفظ وہی فعل شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ شروع میں لکھ رہے اعلم, تمہیں جان لینا چاہیے, اور ساتھ ہی وہ بڑا ہی محبت بھرے الفاظ جو آپ کا ایک پرانا اسلوب ہے اور ہر کتاب میں ہے, اور ہر ایک استاد اپنے طلباء کے لیے یہی رویہ رکھتا ہے کہ رحمک اللہ, کہ آپ کو علم کے راستے پر لگا کر کے ساتھ دعا جیسا بھی عظیم سلسلہ اس کے لیے جاری رکھتا ہے. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا بھی یہی پیارا طریقہ ہے کہ آپ علم کے راستے پر لوگوں کو لگا کر کے ساتھ دعا بھی دے رہے رحمک اللہ, آپ علم سیکھو, اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کا نزول فرمائے. تو گویا کہ آپ اگر کسی بندے کو کسی راستے پر لگاتے ہیں تو ساتھ دعائیہ کلمات بھی کہا کریں. اور ویسے بھی یہ عرب کا طریقہ ہے, اگر آپ لوگ مکہ اور مدینہ میں جائیں تو آپ کو جتنے بھی عربی ملیں گے وہ سلام کے ساتھ آپ کو دعا ضرور دیں گے, رحمت اللہ, ہداک اللہ, اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے, آپ کے معاملات کو درست کر دے. تو جب بھی آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو سلام بھی لیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ آپ کو جی بہت ساری برکتوں سے نوازے, اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. یہ دعا جو ہے یہ انسان کا, ایک مومن کا ہتھیار ہے, یہ مومن کی پہچان ہے. ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا, تو یہ دعا اپنی زندگی کا ایک معمول اور اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا کر کے رکھیں. تو یہاں پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اعلم, جان لیجیے رحمک اللہ, اللہ آپ پر رحم کرے, انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل, تعلم اربع مسائل, کہ ہمارے لیے واجب ہے, یجب واجب ہے, ضروری ہے, فرض ہے. واجب کس کو کہتے ہیں؟ فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر انسان کو ثواب دیا جائے اور جس کے چھوڑنے پر انسان کو گناہ ملے. مثلا نماز کیا ہے؟ یہ واجب ہے, یہ فرض ہے. بعض لوگوں نے واجب اور فرض میں فرق کیا ہے, لیکن جمہور اہل علم کے ہاں اس میں کوئی فرق نہیں, ایک ہی چیز ہے, واجب بھی ایک چیز ہے, فرض بھی ایک چیز ہے. تو لہذا وہ کہتے ہیں یجب علینا, ہمارے اوپر فرض ہے, ہمارے اوپر ضروری ہے, ہمارے اوپر لازم ہے, کیا؟ تعلم اربع مسائل. ثلاثہ کہتے ہیں نا تین کو, چار کو کیا کہتے ہیں؟ اربع. تو کہتے ہیں ہمارے اوپر واجب ہے تعلم, علم حاصل کرنا, سیکھنا, معرفت لینا. کس کی؟ اربع مسائل, چار مسئلوں کی. چار مسئلوں کا علم حاصل کرنا, چار مسئلوں کے بارے میں معرفت حاصل کرنا, یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے. اب دیکھیں سب سے پہلی چیز وہ کیا لکھتے ہیں ان چار مسئلوں میں؟ وہ کہتے ہیں العلم. سب سے پہلے کیا ہے؟ الاولا. اولا کا مطلب کیا ہے؟ پہلا. اولا پہلا, پہلا مسئلہ, پہلی چیز جس کا علم حاصل کرنا, جس کی معرفت حاصل کرنا, جس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے, فرض ہے, لازم ہے, وہ کیا ہے؟ العلم, علم حاصل کرنا. کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. اور علم کیا چیز ہے جی؟ بتائیں, علم کیا چیز ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ علم سے مراد کیا ہے؟ ہوا معرفت اللہ. علم سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے, تمہیں اللہ کی معرفت ہو جائے. قبر میں جو سوال کیا جائے گا نا, من ربو کا, تیرا رب کون ہے, تو وہاں پر ویسے ہی انسان جواب دے پائے گا اللہ ربی. وگرنہ انسان اگر زندگی میں رب کی معرفت حاصل کر چکا ہوگا تو وہ قبر میں صحیح معنوں میں جواب دے گا. یہ کوئی رٹا رٹایا جواب نہیں ہے کہ قبر میں جا کے ہم کہہ دیں گے ہمارا رب اللہ ہے. اس کی معرفت حاصل کی ہوگی تو ہمیں اللہ کے بارے میں
جواب دینا آسان ہو جائے. تو پہلی بات العلم، علم حاصل کرنا کس کا؟ ہوا معرفت اللہ، وہ علم کا حصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. ومعرفت نبیہ، اور اس کے نبی کی معرفت ہے. ومعرفت دین الاسلامی، اور پھر دین اسلام کی بھی معرفت ہے. تین چیزوں کی. قبر میں کتنی چیزوں کا سوال ہوگا؟ تین چیزوں کا. ایک اللہ کے بارے میں من ربو کا، اور ایک سوال ہوگا من نبیوں کا، آپ کا نبی کون ہے، اور ایک سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں علم سے مراد یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی بھی معرفت ہو، آپ کے پاس اپنے نبی کی بھی معرفت ہو، آپ کے پاس آپ کے دین کی بھی معرفت ہو. ان تین چیزوں کی معرفت کو حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ ہمارے اوپر فرض، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، یہ لازم ہے. کسی صورت میں بھی ہم اس سے کوتاہی نہیں برت سکتے. اور اس میں بھی خاص طور پر وہ علم جو علم ہمارے عقیدے سے متعلق ہے. عقیدے کو تو حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے، ہر بندے پر ضروری ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پر مقولے چل رہے ہوتے ہیں. عام طور پر بتایا جاتا ہے جی اگر آپ علم حاصل کر لیں نا اور آپ عمل نہیں کریں تو بندہ تباہ ہے، بندہ برباد ہے، لہذا اس سے بہتر ہے علم حاصل ہی نہ کرو. یہ تو اس سے بڑی بے وقوفی ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تین طرح کے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس مسئلے پر تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ شخص ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے. ایک وہ شخص ہے دوسرے نمبر پر جو علم حاصل کرتا ہے لیکن عمل میں کوتاہی کرتا ہے. اور تیسرا بندہ وہ ہے جو علم سرے سے حاصل ہی نہیں کرتا. ان تینوں میں بدبخت اور برا انسان وہ ہے جو تیسرے نمبر پر ہے، جو علم سے بالکل ہی گورا ہے، جو علم سے بالکل دور ہو جاتا ہے اور یہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں علم حاصل کر لیا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا، عمل نہ کیا تو میرے لیے وبال زیادہ ہے، لہذا شروع سے ہی علم ہی حاصل نہ کروں. تو یہ درست نہیں ہے. بلکہ وہ انسان جو علم حاصل کر لیا اس نے تو کبھی نہ کبھی اسے تو خیال آئے گا، اسے کبھی نہ کبھی تو سوچ آئے گی، اسے کبھی نہ کبھی تو احساس ہوگا کہ یار میں نے علم حاصل کیا ہے، اس پر مجھے عمل بھی کرنا پڑے گا، اس پر مجھے عمل بھی کرنا پڑے گا. تو علم کا حصول جو ہے یہ ہر ایک انسان کے اوپر فرض ہے. اور خاص طور پر وہ چیزیں جن کو جاننا، جس پر عمل کرنا انسان کے لیے فرض ہے، ان کا علم تو بالاولیٰ انسان کے اوپر فرض ہے، ہر بندے کے اوپر. مثلا نماز ہے، یہ فرض ہے کہ نہیں؟ ہر بندے پر اس کا سیکھنا فرض ہے. اللہ ہمارا خدا ہے، اس نے پیدا کیا، عقیدہ توحید کا سیکھنا ہر بندے پر فرض ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں اس بندے کو معرفت کا ہونا ضروری ہے. نبی علیہ السلام ہمارے رسول ہیں اور رسول کے بارے میں معرفت حاصل کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. دنیا کے کریکٹرز کے بارے میں تو ساری انفارمیشن ہوئے گی، دنیا کے عام لوگوں کے بارے میں اور فلم سٹاروں کے بارے میں تو سارا کچھ علم ہوئے گا، لیکن نہیں علم ہمیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہیں ہے. حضور کی سیرت کے بارے میں کوئی کتاب ہم نے نہیں پڑھی، نہ اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں علم کا حصول ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پیارے انداز میں بیان فرمائی. آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ علم کے راستے پر نکل جاتا ہے، علم کے راستے پر نکل جاتا ہے علم کو سیکھنے کے لیے، تو وہ چاہے تو دنیا کے راستے پر ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وہ یہ مت سمجھے کہ وہ دنیا کے راستے پر چل رہا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں پر چلا رہا ہے. اللہ قرآن میں کتنی جگہ پر یہ کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. مجھے یہ بتاؤ کیا اہل علم اور جاہل آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پھر مثالیں دیتے ہیں، بتاؤ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ روشنی اور اندھیرا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بار بار اللہ مثالیں پوچھتا ہے. لیکن جب سوال آتا ہے اہل علم اور جہلاء کا تو وہاں پر اللہ استفہام انکاری کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کہتے ہیں قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. کیا اہل علم اور جہلاء آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے جواب
کی صورت میں نہیں کا جواب ہو، جس کے سننے کے بعد انسان کے لیے سوائے انکار کے کوئی اور جواب ہی نہ ملتا ہو۔ اللہ سوال اس انداز میں کر رہا ہے کہ اسی سوال میں اس کا جواب ہے کہ بتاؤ اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو انسان کے ذہن میں آتا ہے نہیں برابر ہو سکتے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل علم کی اللہ کے یہاں بڑی فضیلت ہے، بڑی برتری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین ہے وہ بندہ کائنات کی دھرتی پر جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ قرآن میں معاملات بھی، آپ کا عقیدہ صحیح ہوئے گا، آپ کی اصل صحیح ہو جائے گی، آپ کے معاملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے اصل کو چھوڑا، ہم پڑھ گئے معاملوں کو درست کرنے پر، اور معاملات انسان کے تبھی درست ہوتے ہیں جب انسان کی بنیاد اس کی اصل درست ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، کس قدر اس کی برتری کو بیان کرتے ہیں علم کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ علم کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے اس بندے کی اللہ کے ہاں اتنی فضیلت ہے، اتنی برتری ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے گھر کو، اپنی دکان کو، اپنی مصروفیات کو، اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں یہاں اس مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے ہو، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ لوگوں کا اپنے اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے، آپ لوگوں کا آپ کے رب کے ہاں کتنا بلند درجہ ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم کے لیے چل پڑتا ہے، علم کو سیکھنے کے لیے، وہ بندہ اللہ کے ہاں اتنا معزز ہو جاتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اپنے پروں کو ایسے بندے کے پاؤں کے نیچے بچھانا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس قدر بلند مقام ہے آپ لوگ، آپ عام لوگ نہیں ہیں دنیا کے، آپ خاص لوگ ہیں، آپ چنیدہ لوگ ہیں، بازاروں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن آپ اس مسجد میں اللہ نے آپ کو چن کے یہاں پر لے کر کے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو اللہ نے اس علم کو سیکھنے کے لیے چن لیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حتی الحیتان فی الماء، یہ بندہ اتنا معزز ہے کہ پانی کے اندر جو مچھلی ہے نا، یہ بھی اس بندے کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ اور پھر اسی میں بس نہیں کی، آپ نے فرمایا حتی النمل فی جوڑھا، یہاں تک کہ یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں نا اپنی بلوں میں، یہ اپنی بلوں میں جا کر کے بھی اس بندے کے لیے طالب علم، اس طالب علم جو علم کو حاصل کرنے کے لیے آ جاتا ہے کسی کلاس میں، کسی جگہ پر، کسی راستے میں بھی کھڑا ہے، تو اللہ رب العزت کے یہ ساری کی ساری مخلوق اس بندے کے لیے مغفرت کی اور اس بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا علم، جان لو کس کو؟ تین چیزوں کا ذکر کیا اور ان میں سے ایک چیز کا پہلے نمبر پر ذکر کیا، العلم، تمہارے لیے سب سے پہلے اور واجب اور ضروری اگر کوئی چیز سیکھنا ہے تو وہ علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ اور اس علم میں بھی تین کیٹیگریز انہوں نے بتا دی، اللہ کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت اور اپنے دین کی معرفت۔ ان تینوں چیزوں کا حاصل کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ اس مجلس میں بیٹھے، یہ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں کہ جن مجلسوں میں آسمان کے فرشتے بھی آ کر کے بیٹھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ علم کی مجلسیں ایسے نہیں۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے ارادہ کرتا ہے، وضو کر کے یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جاؤں گا، دو ارادے، دو نیتیں، دو اس کے سامنے راستے ہیں، کیا؟ ان یتعلم خیرا او یعلم، یا تو مسجد میں جا کر کے خیر کی بات کسی کو بتا دوں گا یا خیر کی بات کسی سے سیکھ لوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے وضو کر کے ان دو ارادوں میں سے ایک بھی ارادہ لے کر کے اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج جتنا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اب اندازہ کریں یہ کتنی مبارک مجلس ہے، یہ کتنی اہم مجلس ہے۔ اس کے لیے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ تو بڑے معزز لوگ ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا علم اکٹھا کر کے کتابوں کی صورت میں دے دی ہے۔ ذرا ان محدثین، ان علماء،
اور ان لوگوں کو ذرا دیکھیں اور ان کی تاریخ کو پڑھیں جن کے پاس ایک ایک حدیث موجود نہیں ہوتی تھی اور وہ ایک ایک حدیث لینے کے لیے مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے کہ مجھے پتا ہے فلاں جگہ پر ایک محدث ہے، ایک استاد ہے، وہ نبی علیہ السلام سے حدیث کو روایت کرتا ہے، وہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کر کے جاتا ہے۔ آپ موتا امام مالک کو جانتے، امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں پڑھاتے تھے، ان کی ایک کلاس ہوتی تھی۔ اندلس کا ایک شاگرد یحییٰ اندلسی جس کی کتاب موتا امام مالک آپ کو لکھی ہوئی آج پاکستان میں نظر آتی ہے، جس کا نسخہ آپ کو ملتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی جا کے انہوں نے لکھ لی؟ نہیں، اس کے پیچھے ان کی محنت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کلاس میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے کتاب پڑھا رہے ہیں، حدیث کی کتاب۔ اچانک اعلان ہوتا ہے مدینے میں ہاتھی آ گئے۔ ان علاقوں میں ہاتھی نہیں ہوتے اور لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ایسا کوئی جانور آ گیا تو دیکھ لیتے تھے، جا پوری کلاس غائب ہو جاتی۔ امام صاحب سر اٹھاتے ہیں، سوائے یحییٰ کی کوئی بندہ سامنے نظر نہیں آتا بیٹا۔ تو آپ کہتے ہیں یحییٰ آپ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں گئے؟ آپ کیوں نہیں گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟ تو امام یحییٰ رحمہ اللہ نے بہت پیارا جواب دیا، کہا استاد محترم 3 بر اعظم طے کر کے مدینہ میں آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب یہ مقصد ہو، جب یہ نیت ہو، جب یہ ارادہ ہو، جب اتنی محبت کے ساتھ بندہ آئے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ جس طرح کے خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الجامع اخلاق الراوی و آداب السامع کے اندر ایک واقعہ نقل کیا، اور فضل بن سعید ابن اسلم صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص علم حاصل کرنے کے لیے آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے علم مل جائے، لیکن وہ علم کو یاد کرنے میں، علم کو حاصل کرنے میں وہ اتنی زیادہ طاقت نہیں رکھ پایا، اور نتیجتاً وہ متنفر ہو کر کے نکل گیا کہ یار مینوں نہیں یاد ہوتا، میں جانا اور کوئی کام کرنا۔ علم کوئی ایک دفعہ تھوڑی آتا ہے، علم کوئی ایک دفعہ تو نہیں آتا، اس کے لیے تو انسان کی زندگی میں تسلسل چاہیے، باقاعدگی چاہیے، انسان کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا چاہیے۔ ایک دم نہیں آتا، آہستہ آہستہ آج ایک چیز یاد ہوئی، کل دوسری چیز یاد ہوئی، پرسوں تیسری چیز یاد ہوئی، اس طرح انسان کو علم آتا ہے۔ تو فضل بن سعید ابن اسلم کہتے ہیں جب یہ بندہ نکل گیا نا اور فعزم علی ترکہ، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں علم نہیں سیکھوں گا، فمر بماء ينحدر من راس جبل على صخرة، تو اس نے اچانک راستے میں دیکھا کہ ایک پہاڑی کے اوپر سے پانی گر رہا ہے چشمے سے، اور نیچے چٹان ہے، چٹان کے اوپر پانی پڑ رہا ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا جو پانی اس پر پڑ رہا ہے اس میں چٹان کے اندر بھی سوراخ پیدا کر دیا۔ تو اس کے دل پر یہ بات آئی اور اس کو یہ بات بڑی لگی، اور اس نے کہا اگر ایک نرم پانی بھی اگر پتھر پر پڑے تو اس پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے، اور اس پتھر میں بھی ایک جو ہے فرق پیدا کر دیتا ہے، تو یہ علم اتنا منور اور مبارک کام ہے، اگر میں اس کو اسی تسلسل کے ساتھ جس تسلسل سے یہ پانی گر رہا ہے اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر اگر علم کو سیکھوں گا تو میرے یہ دل پر کیوں پیوستہ نہیں ہوگا۔ یہ ارادہ کر کے وہ شخص واپس آتا ہے اور آ کر کے ارادہ کرتا ہے واللہ لأطلبن العلم فطلب فأدرک، اس نے کہا اللہ کی قسم اس علم کو میں ضرور حاصل کروں گا۔ اس نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت کا عالم بنا دیا۔ تو اس لیے اس مبارک مجلس میں آپ بیٹھے، وہ دنیا کی عام مجلس نہیں، اس میں پورے وضو کے ساتھ، پوری باقاعدگی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ بیٹھیں اور اسی بخاری کی حدیث یاد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی مجلس میں درس دے رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، 3 لوگ آتے ہیں۔ اللہ کی اس مجلس کا جو حیا کرتا ہے اللہ اس کا کتنا پاس رکھتا ہے۔ 3 لوگ آئے، ان میں سے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے وہاں پر جگہ دیکھی اور وہ وہاں پر بیٹھ گیا، اس نے تلاش کی، اسے جگہ ملی، بیٹھ گیا۔ دوسرے کو جگہ نہ ملی، اس نے مجلس کا حیا کرتے ہوئے مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ تیسرے نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی جگہ نہیں، چاروں میں نکلی، وہ مجلس سے نکل گئی۔ جب مجلس ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آج 3 لوگ آئے،
جس نے اللہ کی اس مجلس میں، اس علم کی مجلس میں جگہ تلاش کی، اللہ نے اسے جگہ دے دی۔ جس کو جگہ نہ ملی، اس نے اس مجلس کا حیا اور ادب کرتے ہوئے اس مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، میرے رب نے بھی اس کا حیا کیا۔ اور جس تیسرے بندے نے اس علم کی مجلس سے منہ موڑا اور اس مجلس کو چھوڑ کے چلا گیا، میرے اللہ نے بھی اس بندے سے منہ موڑ دیا۔ آپ اندازہ کریں، یہ علم کی مجلس سے عام نہیں ہے، یہ عام لوگوں کو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ آپ اللہ کے خاص لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کے اس گھر میں آئے۔ تو پہلی بات امام صاحب نے کیا فرمائی؟ العلم، کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ علم کن چیزوں کے بارے میں ہے جی؟ ہاں بتائیں، تین چیزیں۔ معرفت اللہ، کس کی معرفت؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اور دوسرے نمبر پر کس کی معرفت ہے؟ نبی علیہ السلام کی معرفت۔ تیسرے نمبر پر کس کی معرفت ہے جی؟ دین اسلام کی معرفت۔ تو پہلا ہم نے علم کے بارے میں چیز پڑھ لی ہے، اور یہ علم یاد رکھیے گا، علم جو ہے بالادلہ، آخر میں وہ کیا کہتے ہیں؟ بالادلہ۔ یہ جو علم آپ سیکھیں گے نا، یہ کوئی مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ جو علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ علم آپ کو تقلید سے نہیں ملے گا کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں امام کے پیچھے لگ جاؤ تو مجھے علم ملے گا، نہیں۔ علم بالادلہ۔ اور ادلہ کس کو کہتے ہیں؟ ادلہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہیں، ان کو ادلہ کہتے ہیں۔ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی معرفت لینا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی، تو ہم کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ قرآن اور حدیث کو۔ تو قرآن اور حدیث دلیل ہے، یہی ہماری بنیاد ہے، یہی اصل ہے۔ اگر اس کو پڑھیں گے تو تب جا کر کے انسان جو ہے صحیح معنوں میں علم کو حاصل کرے گا۔ اب اس کے بعد الثانی، دوسرے نمبر پر کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چار چیزوں کو سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ ایک تو ہو گیا علم، دوسری چیز کیا ہے؟ العمل به، کہ جو علم آپ کو مل گیا ہے اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں، عمل میں بھی آپ کو چار چیزیں ملیں گی۔ بعض ایسا علم ہوتا ہے جس پر عمل کرنا انسان کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس پر عمل کرنا انسان کے لیے فرض ہے، اور جس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو کفر ہو جاتا ہے۔ جس کو چھوڑ دیں تو کفر ہو جاتا ہے۔ اور ایک علم ایسا ہے کہ جس کے جاننے یا جس کو حاصل کرنے کے بعد اگر آپ عمل نہ کریں تو وہ کفر تو نہیں ہوتا، لیکن وہ معصیت اور اللہ کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک ایسا علم ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد اگر آپ اس پر عمل نہ کریں تو اس کو کراہت کی نظر سے، جس کو آپ مکروہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک ایسا علم ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد اگر آپ نہ کریں یا کریں تو دونوں صورتوں میں وہ آپ کے لیے مباح ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مباح ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل ہم اختصاراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، وہ علم جس کو حاصل کرنا انسان کے اوپر فرض ہے اور جس علم کے بعد عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، وہ کون سا علم ہے؟ عقیدہ توحید۔ کون سا علم ہے؟ عقیدہ توحید۔ ایک بندہ ہو اور اس نے جب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنے تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اولاد وہی دیتا ہے، قسمتیں وہی بناتا ہے، خوشیاں غمیاں وہی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی پالنہار نہیں ہے۔ اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اگر وہ بندہ اس علم کو چھوڑ کے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ غیروں میں ماننا شروع کر دیتا ہے، تو گویا کہ اس بندے نے جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو نتیجتاً یہ علم ایسا ہے کہ جس کو چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سا علم ہے؟ عقیدہ توحید کا علم۔ تو گویا عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے ہر بندے کے اوپر۔ دوسرا علم کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان پر عمل دونوں صورتوں میں ہے۔ اگر وہ انسان عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ محبوب ہے، لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتا،
اس کے الٹ چلتا ہے اور اس پر شیطانی کاموں کے پیچھے چل پڑتا ہے اور پھر اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ صرف معصیت میں شمار ہوگا، وہ انسان کفر کی طرف نہیں جائے گا۔ مثلا ایک بندہ یہ جان لیتا ہے کہ شراب